عبادت کرنی ہو یا ہمیں دعا کرنی ہو، اس کے لیے ہم کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. کچھ بھی ہمیں چاہیے ہو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں. اور ایز اے مسلم ہم لوگوں کو اس چیز پہ بلیو ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب شدت سے، جب بہت زیادہ یقین سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ چیز نوازتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص دن، کچھ خاص گھڑیاں بھی بتائی ہیں جس میں ہم اسپیشلی دعا کر سکتے ہیں، اور ان کا ذکر ہوا ہے کہ وہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس میں ایک دن جمعے کا بھی ہے، جو کہ ایز اے مسلم ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ جمعے کا دن جو ہے بہت زیادہ فضیلت والا اور خاص برکتوں والا ہے. اور اسی دن میں ہی کوئی ایک ایسی گھڑی جس کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے جس میں ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کروں گی. چلیں ہم آج کا اپنا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں. ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ میری دعا بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں خوش رہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بیماری دور کریں. اس کے علاوہ جو مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کریں، آمین. اچھا نا، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ میں صبح کے ٹائم قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اور کل ہی میں نے ایک وظیفہ دیکھا جس میں یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جو بچے ہمیں ابھی چھوٹے ہیں، تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کے لیے تھا یہ. اور ویسے میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں نا تو میں ہمیشہ سے ہی میری عادت رہی ہے کہ میں جب بھی صبح ٹائم اٹھتی تھی تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جو میں اذکار کرتی تھی، تلاوت کرتی تھی اس کو میں ساتھ میں ایک بوتل پانی کی رکھ لیتی تھی، تو اس کے اوپر میں دم کر لیا کرتی تھی. تو اس کے بعد وہ پانی میں دن رات ہر ٹائم میں وہی پانی یوز کرتی تھی. جب وہ کم ہوتا تھا پھر اس کے اندر اور ایڈ کر لیتی تھی. تو اس طریقے سے میں اس کو کرتی تھی. یہ میری ایک بچپن سے روٹین تھی الحمدللہ. کیونکہ میں حافظ قرآن ہوں تو میں ان چیزوں پہ بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں. اچھا، تو میں یہاں پہ برتن بھی واش کر رہی تھی، اور یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ میں نے گلوز یوز کیے ہوئے ہیں. اچھا، یہ گلوز میں کوئی آج سے، یہ جب سردیاں سٹارٹ ہوئی تھی تب سے میں نے لیا تھا، بٹ میں نے ان کو یوز نہیں کیا. مجھے تھوڑا سا سوچ کے الجھن ہوتی تھی کہ میں اس کو کیسے یوز کروں. اب لے تو میں نے شوق سے لیے. یہ ہوتا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جب کوئی بھی کام ہم لوگ نہیں کرتے تو بس ہم لوگ صرف سوچتے ہیں، تو تب ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا کہ یار کیسے اور یہ وہ، لیکن جب ہم اس کو کرتے ہیں یار لٹرلی پتہ ہی نہیں چلتا. تو ایسا ہی یہ ہے کہ جب میں آج سے کوئی 2-3 دن پہلے سے میں نے ان کو سٹارٹ کیا، تو جب سے میں نے یہ گلوز پہنے مجھے اتنا مزہ آتا ہے برتن واش کرنے میں. پہلے بھی میں واش کرتی تھی، بٹ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کوئی برتن ہوتا ہے جس کے اوپر آئل لگا ہوتا ہے، تو اس طریقے کے برتن بھی ہم واش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں پہ لگ رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا چپچپا سا عجیب سا ہوتا ہے. بٹ یار لٹرلی انہیں لگانے کے بعد اتنا مزہ آ رہا تھا مجھے کہ میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی. اچھا، تو اسی کے ساتھ ہی میں پھر پارا اور محمد احمد کو بھی اکثر ویسے باہر لے کے آتی رہتی ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ یہ دن کے ٹائم کافی زیادہ ہوا چلی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں ان لوگوں کو لے جاتی ہوں. اور اب چونکہ مجھے اسکوٹی چلانا بھی آ گئی ہے تو مجھے اتنا مشکل نہیں ہوتا، بس میں فوراً سے ہی جب دل کرتا ہے ان کو نکال لیتی ہوں، اور یہ بھی ہیپی ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ کالونی میں کافی سارے چکر لگاتے ہیں. اس کے بعد پھر جھولوں پہ جانا ہو یا کہیں بھی جانا ہو ہم لوگ چلے جاتے ہیں. تو ایسے ہی پھر میں بھی جھولے لے رہی تھی. اچھا تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ان چیزوں کے اوپر جو کہ قرآن پاک کی کچھ آیات ہوتی ہیں جن کا ورد کرنے سے سم ٹائمز ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے کہ اس سے مشکل آسان ہوتی ہے. یہ والی چیزیں واقعی بہت زیادہ اثر کرتی ہیں. میرا ان چیزوں پہ بہت زیادہ بلیو ہے، کیونکہ بچپن سے میں نے یہ چیزیں کی ہیں. بچپن سے ہی مجھے اتنا زیادہ یقین تھا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اب میرا وہ والا یقین نہیں رہا نا، جیسے کہ پہلے ہوتا تھا. اب بچپن سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوٹی تھی، میں 9-10 تک تو تھی جب مجھے اتنا بلیو ہوتا تھا کہ میرے پیپرز ہوتے تھے تو میں بکس نہیں اٹھاتی تھی، میں قرآن پاک پڑھتی تھی. لٹرلی میں بک کو اوپن بھی نہیں کرتی تھی، میں صرف اور صرف قرآن پاک کو پڑھتی تھی، اور بہت زیادہ پڑھتی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ میں بک کو اللہ میاں سے بہت زیادہ دعا کی کہ وہ مجھے میرے سامنے آ جائے جو پیپر میں آئے گا. تو میں اوپن کرتی اس کے بعد بک کو ایسے ہی، پھر اس کے بعد میں اچھا یہ والا یاد کرنا، پھر میں اس کو دیکھتی اور ایسے. اس کے بعد آپ یقین کریں میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری بات یقین کی ہوتی ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور قرآن پاک کی آیات میں، بلکہ پورے قرآن پاک میں ہی اتنا ہے کہ آپ اگر یقین سے کچھ بھی کرو تو آپ کو ضرور ملتا ہے. میں نے تو ایسی دعائیں مانگی ہیں کہ جو اب میں سوچتی ہوں تو مجھے اتنا عجیب سا فیل ہوتا ہے. میں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ بھی آپ کو ایک ذرا بھی چاہیے تو آپ مجھ سے مانگو. اب یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں وہ سب اپلائی کیا ہوا ہے. ہاں بٹ یہ ہے کہ اس کے بعد
زندگی میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جب نا انسان نا امید ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں, تو نا امید ہونے کے بعد پھر ہمارا وہ والا یقین نہیں رہتا. لیکن اگر میں سوچوں تو مطلب جتنی مشکلیں آئیں, جتنا سب کچھ رہا, اس سب میں جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہیلپ کیا, یہ سمجھتی ہوں وہ سبھی انہی دعاؤں کا اور انہی مطلب جو میں نے اذکار کرتی ہوں, یہ ساری چیزیں انہی کی برکتوں سے ہیں. تو آج کا میرا یہ ولاگ بس اتنا ہی تھا. اس میں بولنا بہت کچھ چاہتی تھی, انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ولاگز میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. تب تک آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اللہ حافظ.